امپورٹنٹ سوال ہے، امپورٹنٹ۔ مفتی صاحب، ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے۔ برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا اہم تبدیلیاں پیش آئیں۔ تو پورا موضوع ہے نا، اس پر بیان کریں گے، یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا، سمجھیں۔ ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں، اس پر تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ سوال ہے، مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی، ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ، پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے، تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے۔ جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں۔ تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی، اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارکبادیں لیتا بھی ہوں، مبارکبادیں پارسل کرتا بھی ہوں۔ اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور، تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی۔ تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارکبادیں بھی دیتا ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے، نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے، تو یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن۔ عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار۔ چرچ جاتے ہیں نا، اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا، تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی، نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ، مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں، منانا نہ شروع کر دیں۔ تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے،
اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں, تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو.
جو بقرعید ہے، پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو۔ ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا۔ پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا۔ کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ، چیچا وطنی میں نہیں، یا کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو؟ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے، پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے۔ پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا۔ جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے، ایک گلی میں منایا جا رہا ہے، دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں۔ پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے، اس گھر میں منایا جا رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا۔ تو یہ اس کی علامت ہے بھائی، یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا، اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے، کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد۔ اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی، یہ وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتہ، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم، آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے، اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے۔ تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ۔ نبی بلائیں آؤ، میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو، اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے، قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے اور یہ، اور لکھ دو بھائی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے، آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے۔ تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا۔ پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی، کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ آپ کا بیٹا پاس ہوا، آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ، میں بھی روزہ رکھوں، وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار، تیرا بیٹا پاس ہوا ہے، تو مجھے بریانی کھلائے گا، تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی، ولیمہ ہے، ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے، ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ، آپ کا بھی روزہ۔ ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا۔ تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے۔ اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیر کا رکھا ہے، 12 کا وہ بھی نہیں رکھا۔ یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی، پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھاتے ہیں، ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں۔
ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا، ابے تو اتنا گھنٹہ بیان کیا، تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی، ہم بتا سکتے ہیں، ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا، اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا، وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں، ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے، آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بددعا بھی نہیں کر سکتے، تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا، اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے، کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے، کون کھا رہا ہے، یہ ہمارے ہیڈک، یہ پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی، پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے، تو گورنمنٹ جانے، اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں، پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو، لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو، بس اس سے نقصان ہوگا. مفتی صاحب، کسی شخص کے مرنے کے بعد کون سی چیز کا ثواب اسے پہنچانا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. شادی کر کے دل میں نیت کریں، اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. مفتی صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم، کیا ہے بھائی؟ حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی، یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی، اللہ کے نام پر دی ہے، کھا لو. بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے، حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے، تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ. لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا، تو منانا غلط ہے، مناؤ مت اس کو. تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی، ہم حلوہ پکا رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا، اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو. منانا تو جائز نہیں ہے نا، جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں. اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں، ویٹ بڑھتا ہے. سنت ہے روزے رکھنا، روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے. حلوے مانڈے مت کھائیں. میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں، کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں، میں نہیں کھاتا نا، تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا. ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھے ہیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، تھوڑا کھاتے ہوئے. میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے، ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں. جو میرے شیخ تھے، سفر میں بھی روزے پہ روزہ، ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہر وقت روزہ. پھر صدقات و خیرات اتنے، جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں. تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے، دبا کے روزے رکھتے تھے. میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتی تھیں وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا، 2 نوالے، اور بولتے بھی بہت پست تھے. یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم. اب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے. اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے، کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں. تو وہ تو 4 بھی کم ہے. پھر وہ یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں، دعوت میں اتنا کھایا، اس کے بعد پھر حلوہ کھایا، پھر کولڈ ڈرنک پی، اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اسلام میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں. لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے، کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو. بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر. تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو. تو یہ کسی اور کو نہیں کہیں آپ. تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے، روزے رکھنے پہ لانا چاہیے. تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے، بہت روزے رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں. اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا. تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں، پھر میٹھا. میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو. تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں. وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، میٹھا کھا کھا کے کھلا کھلا کے. تو وہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. یہ میٹھا کم کریں، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے. میرے بھائی مفتی صاحب،
ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے. ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار، پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمارے رہبر ہیں، سرمایہ ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح سے پڑھوانا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں، یا جو ولید بیٹھے ہوئے تھے نا باہر نمبر لکھا ہوا ہوگا، ان سے رابطہ کریں، آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار، صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں، آپ کے بیانات جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ. میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا. پہلے شرک زیادہ تھا، لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں. اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں. اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم. شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی اسپیڈ سے پھیل رہا ہو، بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. لوگوں میں شعور، ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو. وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے. اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم، خدا کا انکار. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ چیز بہت خطرناک ہے. شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا، یہ ابے بھائی یہ کیا ہے یار؟ شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو. ہم سردے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. تو وہ بریلوی حضرات اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی. میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے، تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا، اللہ کے مقابلے میں. تو بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے، وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں. اس کی مثال ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہم سے ملے، مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں، ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو، آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے، آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، ہم آپ سے پوچھیں، اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے. ہم امام اعظم کو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں، نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم. نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں تو کافر ہو جائیں فوراً. اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے. وہ بھائی ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم تھے. تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو، غلط مطلب بھی. جب آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچ بھری ہوئی ہو تو ہر صحیح بات کو الٹا پھیر رہے ہوتے، اور جب پازیٹیو سوچتا ہے تو پھر آپ کو صحیح باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں. تو بریلوی جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت وہ اس زمانے کے جو حضرت تھے ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ یہی ہیں، یہ مطلب اللہ سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سردے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ تو ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ کہتے ہیں؟ تو وہ اعلیٰ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے، یہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے. سمجھتے ہو؟ وضو خانے میں ہاں اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ تھے یا نہیں تھے. جیسے کوئی قائد اعظم کو کہے، ترکی والے کہیں گے نہیں تمہارے قائد اعظم نہیں، ہمارے والے قائد اعظم ہیں. یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا شرک سے بدعت سے کوئی تعلق نہیں. وضو خانے میں تکمیل کے لیے کتنی مزید رقم درکار ہے؟ میں 40-50 دن بعد آیا ہوں. آج بیان میں ابھی تک کام نامکمل دیکھ کر افسوس ہوا ہے اور میری حیرانگی ہے اگر بقایا کام 3 لاکھ کے اندر ہے تو یہ رقم انتظامیہ کو ادا ہو جائے گی. بھائی یہ سوال ہم نے بھی انتظامیہ سے کیا تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام بہت لمبا ہو گیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو انتظامیہ نے پچھلے جمعے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے، پھر 2-4 دن پہلے عشاء کے بعد بھی اس کا جواب ریکارڈ کروایا کہ کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. تو جن کو بھی یہ اشکال ہے، دیکھو نہ تو میں چندہ لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں، نہ میں کھڑے ہو کے خرچ کر رہا ہوں، یہ سارا کام انتظامیہ کر رہی ہے. تو بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، کوئی بھی اعتراض ویسے ادھر ادھر کر نہیں رہی، ایک مثال دے رہا ہوں میں،
تو جا کے ڈائریکٹ انتظامیہ سے پوچھیں. معین اختر کا قول ہمیشہ یاد رکھیں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں, ماموں سے. تو انتظامیہ آپ کو مطمئن کر دے گی کہ کام میں تاخیر کیوں ہوئی ہے. اکرم بھائی ہیں اور بھی جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں, وہ یہاں اثر میں ہوں گے انشاءاللہ, جمعے میں اکثر, ابھی تو چلے گئے. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کر پائیں اور آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہو رہی, پھر مجھے بتائیں آپ. پھر میں پوچھوں گا بھائی آپ نے چندے کا اعلان مجھ سے کروایا, تو پھر یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کرپشن سامنے آتی ہے یا کوئی معقول وجہ سامنے آتی ہے؟ کیونکہ میری یہ ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ بھائی یہ وجوہات تھیں تاخیر کی. سمجھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں, مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ. اور بات یہی ہے کہ کوئی 2-4 آدمی ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ کتنا اماؤنٹ ہے, تو وہ پورا دے کے نا جان چھڑائی جائے گی. لامتناہی جو چندہ آ رہا ہوتا ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بندہ اپنے ذمے لے لینا کہ یار ایک اماؤنٹ مجھے بتا دیں, ایسٹیمیٹ بتا دیں اتنے میں ہو جائے گا, یہ اتنے پیسے, اس کے بعد آپ چندہ نہیں مانگیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے, ورنہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے بندہ کیا. ہم نے یہاں تو نہیں ایسا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, مسجدوں میں یہ ہوتا ہے چھت ڈل رہی ہے, چندہ ہو رہا ہے, 6 مہینے سے چھت کے نام پہ اتنے روپے جمع ہو جاتے ہیں, ہر آدمی دے رہا ہوتا ہے. اسے کیا پتا کہ 1 کروڑ وہ دے چکا ہے, 10 لاکھ میں دے رہا ہوں, تو 20 لاکھ وہاں سے بھی لے چکا ہے. تو اس میں کرپشن کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا. غلام سرور, والد کا نام عمر دین. میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی میں, دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے میرے رشتے کے سے, دل کا دعا کریں, دل سے دعا ہے جی آپ کا رشتہ بھی ہو جائے, اور جن میاں بیوی کی آپ نے بات کی اللہ ان میں صلح بھی پیدا کر دے. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور میری سسٹر کے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی سسٹر کو بھی, آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. آج کل کافی پریشانی میں ہوں, گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں, پوری گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے, مگر کام پر نہیں جاتا, ہر وقت سستی رہتی ہے, گھر تباہ ہو رہا ہے. سستی ہے, اس کا علاج ہے چترول لگوائیں اپنے کسی سے. اس کا وظیفوں میں علاج نہیں ہے, حقیقت ہے. اصل میں جب گھر کا کوئی بڑا نہ ہو نا, اس کا روب نہ ہو, تو نوجوان نسل سست بھی ہوتی ہے, تباہ بھی ہوتی ہے. ان کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے یا وظیفوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ باپ سے طبیعت سے نا اپنی دھلائی کروا لیں. مجھے سست آدمی پر اتنا غصہ آتا ہے, آپ کو کیا بتاؤں, سست پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, کیونکہ وہ کمبخت کسی کام کا نہیں ہوتا. تو گھر میں کوئی سست ہے نا, تو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ بڑا کیا کرے, اس کے چھوٹا بھائی سست ہے تو بڑا کیا کرے, چترول لگائے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ڈالنے پر پابندی ہے جس میں چترول کی بات ہو, کیونکہ یوٹیوب ایکشن لیتا ہے, آپ لوگوں کو مار پیٹ کی ترغیب دے رہے ہیں. تو چترول کو ہم پیار سے کچھ اور نام رکھ لیں, چترول نہیں لگائیں, کیا سروس کروائیں, سروس کروائیں. یوٹیوب میں نا اس طرح کی ویڈیوز کو فوراً ایکشن لیتے ہیں. وہ نے کیا کہہ دیا تھا LGBT پہ لعنت بھیجیں, وہ پھر ہمیں ہٹوانا پڑا کلپ, وہ لعنت بھیجیں LGBT والوں پہ. بولو بھائی لعنت کیوں بھیجوا رہا ہے, صحیح ہے نا, تو پھر وہ ہٹانی پڑتی ہے. تو چترول کو ہم پیار سے آئندہ سے کہا کریں گے اس کی سروس کروائیں. ٹیوننگ زیادہ اچھا لفظ ہے, بلکہ دونوں ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے, ٹیوننگ بھی ہو جائے. اور تو جو گھر میں سست ہے نا, باپ کا کام ہے کہ اس بچے کی طبیعت سے سروس بھی کرے اور اس کی ٹیوننگ بھی ہو. چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سروس اور ٹیوننگ کر کے بہترین بن جائے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے پوستیوں کو ہم نے بہت عظیم انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے بس کے بات نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ واجب الٹیوننگ ہیں یہ لوگ, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہی حل ہے اس کا. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے بھی ہمیں مارا ہے, ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں مارا ہے, الحمدللہ. ہم تو پٹے ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, اگر نہ پٹے ہوتے ہم یہاں ہم گٹکا کھا رہے ہوتے کہیں بیٹھے. سست پڑا ہوا ہوتا میں ابھی بھی, ہم بھی ایسے سست تھے, ہم کوئی ایسے چست تھوڑی تھے شروع سے ہی. اسکول جاتے ہوئے جو مجھے سستی ہوتی تھی, میں اگر اس کے واقعات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. چسپی تھی جو سب بچوں کو ہوتی ہے, کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں اس میں. اور پھر اسکول جانے کا جب ٹائم آتا تھا نا, ایسے لگتا تھا جیسے میں ایسے بستر سے اٹھتا تھا جیسے قبر سے نا مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, اور وہ بھی پرانی قبر سے. مردہ چپک جاتا ہے نا قبر کے اندر. تو ابا ایک دفعہ لے کر آئے, بولے یار روز کا ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. جب ٹیوشن کی بات آتی ہے, میرا اپنی حالت یہ تھی,
جب ٹیوشن کی بات آتی ہے ویسے کھیل رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. جہاں ٹیوشن کی بات ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر آ رہا ہے, کیونکہ ٹیوشن میں بھی پٹنا ہوتا تھا نا جا کے. ہمیں میڈم پڑھاتی تھیں, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, الحمدللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک, اللہ اور برکت دے. وہ میری ٹیچر تھیں. ہوم ورک میں ہم سستی کرتے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا یہ ہوم ورک نہیں کیا تو یہ پٹاخ کر کے تھپڑ آتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ وہاں بھی پٹنا ہے یہاں بھی پٹنا ہے, تو پلس مائنس کرتا تھا کہاں کم پٹائی ہوگی. ان کا تھپڑ زناٹے دار ہوتا تھا نا جو میڈم تھی ہماری, ایسا زور جا کے, اور پھر بےزتی زیادہ تھی, سب کے سامنے پٹتے تھے. یہاں گھر میں تو بہن بھائیوں کے سامنے پٹ رہے ہیں, آج ہم پٹے کل وہ پٹے گا, عزت برابر ہو جائے گی دونوں کی. تو ابا ایک دن مجھے یاد ہے ایک پائپ لے کر آ گئے کہ یار روز روز کی ڈانٹ سے بہتر ہے ایک دفعہ طبیعت سے لگا دو چترول. تو وہ نوبت نہیں آئی, میں اسی دن سے انسان کا بچہ بن گیا کہ یار ابا آپ جو ہے نا زیادہ فارم میں آ گئے. تو آج تو گھروں میں یار ماں باپ نے بالکل ہی سختی چھوڑ دی ہے. ایک بات خوب سمجھ لیں, اصل میں تو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا. اصل تو یہی ہے, بچے کو محبت دیں, اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں, پیار سے سمجھائیں. زیادہ تر بچے وہ سیدھی انگلی سے ہی قابو میں آ جاتے ہیں, انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نہیں نکالنا پڑتا, وہ تمیز سے چلے جاتے ہیں. کچھ بچے بہت ہوتے ہیں تو پھر بے تحاشا نہ ماریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیوننگ چترول تھوڑا بہت, کیونکہ ہم نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے. بعض بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. ہمارے ابا نے بھی ہمیں مارنا ہوا تو 6-7 تھپڑ لگا دیے, وہ بھی بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ ہم پہنچتے تھے, ورنہ وہ محبت زیادہ دیتے تھے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں محبت زیادہ دی ہے, مارا کم ہے, تبھی اس مار کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اور والد صاحب نے جب بھی مارا نا اس کی تلافی کی ہے. بعد میں انہوں نے اتنی محبت دی, پھر تفریح پہ پیسے دے رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں, تاکہ اس مار کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ سائیڈ افیکٹ کیا ہو جائیں, ختم رہ جائیں. اس مار نے جو اینٹی بائیوٹک کا کام کیا ہے تو برے جراثیم مر جائیں اور اچھے والے نہ مریں. تو والد صاحب پھر بعد میں بڑی عزت دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا میرا بڑا کام کا, یہ بڑا آدمی, تو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نا وہ, کہ نہیں یہ آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بے غیرت کمینہ پیدا ہو گیا میرے گھر میں, پٹاخ ایک لگایا کھینچ کے, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں, یہ ذلیل کرے گا مجھے. بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ابا, جب ایسے ہی ہے تو وہ اور منفی طرف چلا جاتا ہے, اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو بچوں کو اس کی کبھی کبھار ماریں, زیادہ نہ ماریں اس کو, کبھی کبھار. مار کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں, لیکن روب رہے. وہ ایک دفعہ پٹ گئے تھے تو روب پیدا ہو گیا تھا, 1-2 دفعہ پٹے ہیں لیکن طبیعت سے پٹیں. وہ طبیعت بھی ہمارے لحاظ سے نا, یہ جنگلیوں کی طرح جو بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ والی نہیں. کیونکہ میں ایسے کیس جانتا ہوں, ماں باپ نے بہت مارا ہے بچوں کو, بڑے بھائی نے بہت مارا, قاری صاحب نے بہت مارا, بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی, وہ جنگلی بن گیا. تو رسپیکٹ بھی دیں اس کو, اگر کبھی مارا ہے تو اس کو عزت دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے ایک امریکہ سے دوست آئے, بڑا دلچسپ واقعہ, آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کی تھکن بھی ختم ہوگی. امریکہ سے ایک عالم ہیں, ایک مسجد میں خطیب ہیں, میرے بیانات بھی سنتے ہیں, یہ واقعہ بھی وہ سن رہے ہوں گے. تو وہ آئے کراچی نا, ملاقات ہوئی میری ان سے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, سوئمنگ کی بات چل رہی تھی, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے جو یہاں کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. امریکہ میں نا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں, یہاں عجیب اسٹائل ہے, یہاں تو عزت ہی نہیں دے رہے, تانے کوسنے ہی بھی چل رہا ہوتا ہے سارا. پھر مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سوئمنگ پول میں گیا, وہاں بچوں کا سوئمنگ پول تھا, ایک گوری تھی اور ایک دیسی ماں, کراچی یا لاہور کی کوئی خاتون تھیں, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئیں سوئمنگ سکھانے کے لیے, اور ایک انگریز عورت تھی, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں منظر. اب پول میں چھلانگ لگانے کے لیے دیسی ماں بھی اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیٹا تو چھلانگ لگا, اس میں اتر, وہ نہیں اتر رہا, ڈر رہا ہے. گوری بھی کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا چھلانگ مارو, وہ بھی ڈر رہا ہے. اب انہوں نے کہا گوری کیسے کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نا, کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے, دیکھو بیٹا تم, انگلش میں نا اس کو سمجھا رہی ہے, دیکھو تم چھلانگ لگا سکتے ہو, مجھے پورا یقین ہے, یہ تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے تم ڈرپوک ہو نہیں, تم بہادر ہو, تم جب چھلانگ لگاؤ گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے, تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے. یہ اس طرح سے سمجھا رہی ہے, اور تم کر سکتے ہو.
تمہارے اندر یہ ہمت ہے, مجھے پتا ہے, تم ویسے ہی اوپر اوپر سے ڈر رہے ہو, تم تو بڑے بہادر ہو. اور کہہ رہے ہیں وہ دیسی ماں کیا کر رہی ہے, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے کمینے. اب وہ گالیاں تو میں مسجد میں دے نہیں سکتا نا جو وہ دے رہے تھے. $50 کمینے, یہ تیرے باپ کی کمائی ہے, حرام کی کمائی ہے. روزانہ $50 لے کے میں آتی ہوں اور تو کم وقت یہی ڈرامے تو نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. پٹاخ تھپڑ لگا رہے نا اس کو, پتہ نہیں تھپڑ لگائے نہیں لگائے, لیکن یہاں ہوتا تو طبیعت سے کوٹتی اس کو, وہ تو وہاں شاید تھپڑ پہ پابندی ہے شاید. تو اس کو تانے دے رہی ہے, کمینہ, بے غیرت. اور یہ مجھے پتا تھا یہ آگے یہی ڈرامے کرے گا, پیسے ضائع کر دیے. بچے کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ میری نظر میں پیسوں کی ویلیو, یعنی مجھے غم اس بات کا نہیں ہو رہا کہ تو سوئمنگ نہیں سیکھ رہا, غم اس بات کا ہو رہا ہے پتہ نہیں $50 تھے, $100, مجھے بھی یاد نہیں, پیسے ضائع کرا دیے میرے. اور کمینہ, بے غیرت, مجھے پتا تھا تو نے یہاں کے یہی ڈرامے کرنے ہیں. تو اس میں بچہ کو کوئی حوصلہ پیدا ہوگا ہے بھائی. بچہ کیا کہ ہم تو خاندانی کمینے بھی ہیں, ہم تو خاندانی کیا ہیں, بے غیرت بھی ہیں, ہم تو ماں باپ کے جو ہے نا. ہو سکتا ہے وہ ان تانوں سے متاثر ہو کر چھلانگ لگا دے, سوئمنگ سیکھ جائے, تو سوئمر تو اچھا بن جائے گا, تمیز کا انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے گا. تو ہم بھی اپنے ابا اماں سے پٹے ہیں الحمدللہ, لیکن عزت بھی انہوں نے بہت دی ہے. تو عزت بھی دے, کبھی کوشش کریں. ہر آدمی میرے جیسا ہوتا بھی نہیں بچپن میں نا, ہر بچہ, اکثر بچے تو تمیز سے ان کو سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں, محبت سے. تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے, ابا نے چترول لگانا شروع کر دیے اور ہم پر احسان کیا, بڑے بھائی سے بھی پٹے الحمدللہ. تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج پٹا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے. اگر نہیں پٹتے ہم, اور وہ ابا ہمیں ایکچولی کر کے ہی سمجھا رہے ہوتے, صحیح ہے نا. ہم تو ٹیوشن نہیں جاتے, ہم تو پھر پتہ نہیں کیا بن رہے ہوتے, نہ اسکول کی تعلیم ہوتی نہ مدرسے کی ہوتی. ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, کہیں سٹا مٹا لگا رہے ہوتے. کیونکہ جب کچھ بھی کسی کام کا بھی, یا تو میں روحانی سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا, جن چڑیل بھوت بھگا رہا ہوتا, اور آج کروڑپتی ہوتا. پھر میں صرف شادیاں نہیں کرا رہا ہوتا, لوگوں کو شادیوں کے پیسے بھی دے رہا ہوتا میں. کیونکہ روحانی علاج والوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا, نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہوتی, کیونکہ کسی کام کے تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر روحانی علاج شروع کرتے ہیں. تو یا تو میرا بھی کوئی روحانی سینٹر ہوتا, 23 گھنٹوں کا بزنس کر رہا ہوتا, حصار کھینچ رہا ہوتا جن چڑیل بھوت بھگانے کے بعد, یا پھر ہم کہیں چرسیوں میں بیٹھ کے لائف کو کیا کر رہے ہوتے, انجوائے کر رہے ہوتے. ابھی کچھ بھی نہیں کرو تو چرس تو پیو نا یار. تو یہ ہے, تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ. تو یہ پوستی پن کا میں نے آپ کو علاج بتایا, اپنے آپ کو 1-2 دفعہ کسی سے پٹوا لیں.